بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب التکریم معزز حاضرین و ناظرین کرام، ہمارا یہ دروس کا سلسلہ الحمدللہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور 12ویں سپارے کی سورۃ ہود چل رہی ہے، تو اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آج جو رکوع تلاوت کیا ہے وہ ثمود قوم کے بارے میں ہے۔ سورۃ ہود جو ہے اس کے اندر سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بڑے بڑے عظیم الشان 7 انبیاء اور ان کی قوموں کے احوال اس صورت میں آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، پھر عاد علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، پھر قوم ثمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سورۃ ہود میں 7 بڑے بڑے انبیاء کرام اور ان کی اقوام اور ان سے متعلقہ احوال یہاں ہیں۔ تو ابھی اس رکوع میں ثمود قوم جو تھی اس قوم کا بڑا آدمی تھا، ثمود بن اشر بن ارم بن حام بن نوح۔
یہ نوح علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑی قوم تھی۔ یہ عاد اور سمود متصل ہیں، عاد کے بعد سمود آئی تھی۔ پچھلے رکوع میں عاد کے قوم کے بارے میں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے اوپر نام مقدس پر یہ صورت ہے، تو اصل قرآن کریم کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ وہ سابقہ اقوام کا تذکرہ کر کے اور ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو اس قوم کا برتاؤ اور سلوک تھا وہ بتا کر ہمارے لیے اہل قرآن جو ہے یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اس کی رہنمائی مقصود ہوتی۔ یہ نوح علیہ السلام کے بعد بہت بڑی قومیں ہوئی، عاد اور سمود۔ ان کی وجہ شہرت جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے ڈیل ڈول، ان کے قد وغیرہ اور ان کی جسامت، اور پھر اس لحاظ سے ان کے رہنا بسنا یہاں اس زمین کے اوپر طور طریقے وہ بھی اسی حساب کتاب کے تھے۔ مثال کے طور پر یہ عاد اور سمود قوم کے جو نوجوان تھے اس قدر طاقتور تھے کہ کہتے ہیں کوئی اگر درخت بھی اکھاڑنا ہو تو بجائے ہماری طرح کہاڑیاں آرے لانے کی بجائے وہ ایسے 2 انگلیوں میں رکھتے تھے، مروڑتے تھے، درخت اکھڑ جاتا۔ اور جانوروں پر جب وہ وزن لاتے تھے تو یہ نہیں کہ بھائی اونٹ کو پہلے بٹھاؤ، پھر اس کے بعد اس کے گوڑوں کو رسی سے باندھو، پھر اس کے بعد پر وزن 4 بندے اٹھا کے ایک بوری رکھو، پھر ان کو باندھو۔ وہ کھڑے اونٹ پر ہی سامان اٹھایا اور اوپر اونٹ کو بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کھڑے اونٹوں پر وہ لاد دیتے تھے۔ اور وہ رہنے کے لیے جو ان کے پاس مکانات تھے وہ مکانات پہاڑوں کو جا کر دیکھتے تھے اور اسی پہاڑ کے اندر اس کی جو ہے وہ ساری اپنی نقشہ جیسے آج ہم بنواتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے اس میں سے نقشہ بنا کے شروع ہو جاتے تھے، چند دنوں میں پہاڑ کو ایک قلعہ نما محل میں تبدیل کر دیتے۔ جہاں جہاں کٹائی کی ضرورت ہوتی تھی، جہاں جہاں اس کو سدائی کی ضرورت ہوتی تھی، وہ کر کے تو انہی پہاڑوں کے اندر ہی اپنے قلعے بنا کر رہتے تھے۔ بڑے مضبوط لوگ تھے، کھیتی باڑی وغیرہ کے بھی بڑے ماہر تھے، بڑے خوشحال لوگ تھے۔ تو یہ جو قوم سمود تھی یہ عاد کے بعد آئی، ان کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے حالات بتائے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ روئے زمین پر تاریخ کی انسانی کے اندر بہت بڑی قوم ہوئی ہے، مگر اس کا جب اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوا، وہ عذاب ایسا تھا کہ آج اس کا کوئی ایک بندہ نسل کا زمین پر نظر ہی نہیں، وہ ساری کی ساری اجاڑ کے رکھے۔ اب صرف وہ قرآن کریم میں اور تاریخ کے حوالوں سے اس عاد اور سمود کا تذکرہ ہے، مگر ان کی زمین کے اوپر کچھ نہیں، یا ان کے آثار ہیں۔ یہ لوگ جو تھے یہ قدیم عرب تھے، اور یہ مدینہ شریف سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں ان کے جو ہے وہ بستیاں آتی ہیں۔ ان کی بستیوں کا نام بھی ہجر تھا، وہ یعنی پتھروں کی اور اس طرح کے پہاڑوں کے دامنوں میں رہنے والے لوگ۔ تو اب بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے وہاں جا کر بڑے بڑے کچھ آثار تھے، کھنڈرات تھے پہاڑوں کے، تو انہوں نے جا کر کے اندر وہاں آرام کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بلکہ وہ کنواں جس کنویں سے جو ہے وہ ان کی ڈاچی پانی پیتی تھی اور پھر اس کے بعد اس پر عذاب آیا، انہوں نے ڈاچی کو مار ڈالا، تو بعض صحابہ نے وہاں سے پانی نکال کر وہ جو ہے وہ اس پر ہانڈیاں چڑھائیں، اپنے کھانا اور سالن وغیرہ پکانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہانڈیاں بھی الٹوا دی۔ فرمایا اس قوم پر ان جگہوں پر عذاب آیا ہے
اور اس لیے اس چیز کا کوئی چیز بھی نہ لو، بلکہ پھر آپ نے وہاں سے کوچ فرما دیا اور آگے جا کر قیام فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ زمین اس وقت تک، قیامت تک اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ زمین کے اوپر نہ تم پانی پیو، نہ تم یہاں رہو، اور یہ جو تم نے اپنے آٹے وغیرہ بھی جنہوں نے گوندے تھے، فرمایا یہ اونٹوں کو کھلا دو، اس سے روٹی پکا کر خود نہ کھانا، یہاں تک منع فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس قوم کا احوال۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کے اندر ہی جیسے حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کے فرد تھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے، سمود بن اشد بن ارم، اس کے بعد بن سام بن نوح، یہ اس کا شجرہ نسب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی قوم۔ انہوں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی اللہ کی، جو کہ ہر نبی دیتا ہے، ہر نبی کی دعوت، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی دعوت جو ہے اس کا مشترکہ ایک ہی مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرو اور غیر اللہ کے ساتھ تعلق ختم کرو۔ یہی ایک انبیاء کرام کا یہی جو ہے وہ تبلیغ ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی طرف آؤ، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو کچھ اس کائنات میں اس کا حکم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہی تم لوگوں کو اس زمین پر بسائے ہوئے آگے یہی تو فرما رہے ہیں۔ وہ انشاءکم من الارض، اسی نے آپ کو اس زمین میں سے بنایا، مشرق سے لے کر مغرب تک ہوائیں چلتی ہیں، گرد اڑتی ہے، اس گرد میں سے ہی پھر بیج جاتا ہے، پھر وہ اگتا ہے، پھر اس سے بندے کا رزق پیدا ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، اس رزق میں سے ہی پھر انسان کی پیدائش کے لیے نطفہ بنتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں وہ جب مادر رحم میں جاتا ہے وہیں سے جو ہے وہ ایک جمتا ہے، جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سخت ہوتا ہے، پھر وہ بوٹی بنتی ہے، پھر وہی ماں کے پیٹ میں پھیلتی ہے، اس کے اندر ہڈیاں لگتی ہیں، جوڑ بنتے ہیں، اس کے بعد اس کے مختلف اعضاء اور جواروں کا نقشہ بنتا ہے، اس کے بعد ان کے اوپر کھال اگتی ہے، پھر بال اگتے ہیں، پھر ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کتنی کتنی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ اور وہ یہی بات میرے اللہ نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ارے تمہارے اندر ماں کے پیٹ میں یہ سماعتیں اور یہ بصارتیں اور یہ اعضاء اور جوارے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ اس سے پہلے تو ہوا کے اندر مٹی کے ذرہ اڑتا ہوا ایک تھا، اور تجھ سے انسان بنایا ہم نے، کیسے کیسے مراحل سے گزارا، نبتلی ہے، کتنے کتنے مراحل سے اور نطفے کو گزارا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے تجھے انسان بنا کر باہر لایا۔ تو حضرت سمود، حضرت صالح علیہ السلام نے یہی بات اپنی قوم کے سامنے رکھی، ہوا انشاءکم من الارض، ارے تمہیں زمین سے اس نے کیسے مٹی کے ذروں کو اکٹھا کر کے اس کو انسان کی شکل میں لا کر تمہیں دیا، واستعمرکم فیہا، اور پھر تمہیں وہاں ٹھکانے دیے، تمہیں جائیدادیں دی، تمہیں پہاڑوں جیسے مضبوط قلعے عطا کیے، تمہیں زراعت اور وہ سارے بتائے، تمہیں طاقت اور ڈھیل اور ڈول دیے،
تو تم جو ہے ثم توبوا الیہ، ارے تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہی انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک آدمی ایک دن کہنے لگا، آج کل دیکھو جی یہ تو جہاز کتنے بڑے بڑے شہر جتنے جہاز ہیں وہ یکدم ہوا میں اڑا کے لیے پھرتے رہتے ہیں، اور پورا شہر کا شہر ہوا میں پھرتا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی عقل ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، یہ جس شہر جس مادے سے تو کہہ رہا ہے اتنا بڑا جہاز جو شہر کو اٹھا کر پھرتا ہے، یہ لوہا کس نے بنایا تھا؟ میں کہ اس کے جس نے جہاز بنایا اس نے یہ لوہا ایجاد کیا تھا، یہ لوہا اللہ کا بنا۔ پھر اللہ نے اس کے اندر دماغی صلاحیتیں اللہ نے رکھی تھی، اگر وہ پاگل ہوتا تو پھر وہ کیسے جہاز بنا لیتا؟ اس کو عقل اور فہم اور فراست اور سماعت اور بصارت اللہ ہی نے تو دی تھی، جس کے نتیجے میں اس کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی۔ اس لیے وہ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے تھے، ارے خدا خوفی کرو، اللہ کے اتنے انعامات ہیں تم پر، اتنی تمہاری ویلیو ہے، اتنی وقت ہے، اتنا تمہارا۔ وہ جو تھے وہ بستی، اگر فرض کرو یہاں سے 1 میل دور کوئی آبادی ان کے رشتہ دار رہتے تو 1 میل یہاں سے آواز دیتے تھے، وہ سن لیتا تھا۔ ساڑی آواز تے جڑی گھر دے ویڑے دے وچ بیٹھی ہوئی سوانی نہیں سنتی، وہ آدھی کے آخیا ایک کاری موڑ دو۔ ہماری تو یہ حال ہے، وہ میل دور بھی اگر ان کے گھر کا کوئی آدمی فرض کرو ریوڑ چرا رہا ہے، جانور وغیرہ دور میلوں دور ہے، تو وہاں سے آواز دیتے تھے بھائی واپس لے آؤ جانور جائیے۔ اس قدر اللہ نے ان کو کوئی قوت دی ہوئی تھی اس دور میں۔ تو وہ اللہ کا رسول نے یہی فرمایا ہے، فاستغفروا، ارے اللہ کے گناہ بخشواؤ، اس کی حضوری میں آؤ، اس کے احکام مانو، اللہ کا احسان مانو، تمہیں اللہ نے کیا کچھ کیا۔ جب میں اس طرح کی آیتیں پڑھتا ہوں تو اللہ جانتا ہے میرا دل جو ہے دماغ وہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ جس خطے پر ہم بستے ہیں، اس خطے کو فرنگی کے پنجائے استبداد سے حاصل کرنے میں ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانی دی، کتنا خون بہا، کتنے گھر اجڑے، کتنی عزتیں لوٹ گئی، کتنے مال جو ہے جلائے گئے، کس قدر انسانوں کے اوپر ظلم اٹھائے گئے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور یہ جو خون بہائے گئے اور یہ آباء و اجداد وہاں سے ادھر اور ادھر سے ادھر اتنا انسانی ہجرت ہوئی، اس کے نتیجے میں جو اللہ کے نام کی عظمت اور تقدس کے لیے یہ خطہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ بڑا دل دکھتا ہے، اللہ کا اتنا بڑا انعام، اور ہم نے اللہ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ اللہ اس خطے پر تیرا ہی عطا کردہ نظام حیات آئے گا۔ آج 78 سال ہو گئے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم کہاں پھر رہے، کیا در بدر ہمارا ہے۔ اگر یہاں پر 78 سال سے اللہ کا دین ہوتا، کلمے کا نظام ہوتا، خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا سارا انتظام ہوتا، تو کیا ہماری حالت یہ ہوتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2.5 سال صرف حکومت کیے، پھر انہیں زہر دے کر چلے گئے۔ اس 2.5 سال کی تاریخ میں اتنے بڑے خلافت کا حج ضربہ، اور اس کی تاریخ جیسی تاریخ اس سے پہلے یا اس کے بعد آج تک کہیں پیدا نہیں ہوئی، جو تاریخ انہوں نے صرف اسی اللہ کے نظام کے بدلے اپنے عوام کو عطا کی۔ 2.5 سال عرصہ، لاکھوں مربع میل کا وفد مرا ہوا ہے۔
اور اس 2.5 سال میں انہوں نے فرمایا جو زکوٰۃ آتی تھی بیت المال میں، انہوں نے فرمایا سارے بندے مک گئے، غریب جڑے ضرورت آئی، مسافر، کوئی قرضہ دیون والا، کوئی جڑے اللہ نے بڑھائے سارے 8 مرداں سب دے دلا کے پھر بھی پئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مصرف یہ ہے کہ اس سارے جو ہے نا پہاڑوں پر اس کو پھیلا دو تاکہ پرندے بھی کھاتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے جو، تاکہ پرندے بھی اس خلافت اسلامیہ میں بھوکا نہ رہے۔ پرندوں کے آگے پہاڑوں پر بیت المال سے نکال کر چیزیں ڈالنے کی جنگلوں میں پھینکی گئی تاکہ درندے بھی کھائے، انہیں پتہ لگے کہ یہاں اسلام۔ آج کل تو ہمارے اپنے جو حکمران ہیں وہی درندے بنے۔ بابے دی جمہوریت ہی نہیں نکلتی، ملا ملوانے سے ہی نہیں نکلتی، یہ بڑا پھا ہو گیا۔ پھر بابا جمہوریت فلانا تو بابے کی جمہوریت 73 کا آئین، وہ خدا مارے تھوڑا کھ نہ رہے، یہ آئین جڑا اللہ دے نازل ہوتے آیا پہ ہے، اس آئین یہ کہیں کھ نہیں تھوڑے مطابق یہ کوئی حیثیت، صرف کھانا پینا لوٹنا، اپنا اقتدار، اپنی واہ واہ۔ یہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر بابے کی وہ مشرک جو کوئی موذی اللہ کا عذاب آیا تھا اس جہان میں، جس نے یہ بابے کی جمہوریت ایجاد کی تھی، مشرک تھا وہ، اور اس کے نظریے کو جو ہے کفر نے اپنا لیا، ان کے تو وارے تھے۔ بھائی کوئی امریکہ سے برطانیہ بابے دی جمہوریت ہو تو لعنت بھیجو، ہو پڑی، ہمیں کیا ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے سب کچھ، ہمیں کیا ضرورت ہے اس غلاظت اور گندگی کے اندر گٹر کا منہ کھول لی، لعنت بھیجو، وہ کرتے پھریں، خیر انہیں اچھی لگتی ہے تو لگے، ہمارے پاس تو یہ ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آتا، دینی سیاسی پارٹیاں کے نام پر انہیں پڑکھنڈ بنائے ہوئے، اور وہ پڑکھنڈ پہ پڑکھنڈ ہے، یا دوئے جو ہے وہ کہتے ہیں اسلام پرائیویٹ معاملہ ہے، بس اپنی اصلاح کر لو، خود بڑے ولی اللہ بن جاؤ، تو ان عام بازار کے اندر چاہے جو مرضی ہوتا ہے، مدرسے اور مسجد کے اندر بس اسلام نظر آئے، باہر گلی کھاڑے میں، حکومت میں، عدالتوں میں، دفتروں میں، کھیتوں میں، تجارتی مرکزوں میں، وہاں چاہے گند اور غلاظت کے انبار پڑے رہے، اس کا کوئی حرج نہیں، اسلام پرائیویٹ معاملہ ہے، بس سارے کا زور ہی ہوئے، بس مسجد کا ماحول اچھا کر دو، مدرسے کی 4 دیواری کے اندر، انہوں نے کہا جی دیکھا ہمارا مدرسہ کتنے ایریے کے اندر 4 دیواری موجود ہے، میں نے کہا اس 4 دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے، پاکستان تو 8 لاکھ مربع میں، ہمارے آباء و اجداد نے تو سارے پاکستان کا نام ہی پاکستان، اس لیے پاک لوگوں کی جگہ، پاک خیالات کے لیے رہنے کی جگہ، پاک نظام کی جگہ، جہاں سارا اللہ کے دین کی پاکی اور طہارت ہو۔ میں نے کہا وہ اللہ نے تو سارا تھا، تو صرف اپنے 4 میل دے ایریے دے زکاتاں چٹتے تھے، بڑا سونا نظام بڑا ہی کھلا ہے، باہر تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ تو یہ بات انہوں نے فرمائی تھی، واسطہ ہمارا کم فیہا، تم کو اللہ نے بسایا ہے، اس اتنا بڑا سٹیٹس دیا، اتنا اللہ نے تمہیں انعامات عطا کیے، تو تم کوئی استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کے حضور آؤ، اللہ کی بات مانو، اس کا حکم سنو، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں اس پر کچھ غور کرو، ثم توبوا الیہ، اور رجوع کرو اللہ کی طرف، ان ربی قریب مجیب، اور کتنا قریب ہے رب ہمارے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی ذات جو ہے وہ آسمان دنیا پر آتا ہے تو فرماتا ہے خود کہ بتاؤ تم میں سے کس کو کیا چاہیے، میرا دروازہ رحمت کا کھلا ہے، آوازیں دیتا ہے، آؤ آؤ۔
پہلے تو جو آپ اللہ کے بندے جو بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں کوئی یہ تو جا کر کہے کہ اللہ ساری بابے دی جمہوریت تو ساڈا چوک چھڑا، یہ دعا مانگا اس لعنت سے ہماری قوم کو بچا۔ اور یہاں اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آئین تو نے نازل کیا تھا اور خلافت راشدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو چلایا تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب نے جو بہترین ایک عملی طور پر اس کا نمونہ دکھایا تھا، اے اللہ تو ہمیں وہ دے۔ یہ کہا ہم اتنے جوگے بھی نہیں کہ اللہ سے اللہ کا دین ہی مانگ رہے، وہاں بھی ہم ڈنڈیاں ہی مارتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ آخ اللہ بابے دی جمہوریت والے لے جا اٹھے انگریزاں دے تو نہ کافرہ کتیاں دے ملک کے جڑے بابے دی جمہوریت دے بڑے شدائی ہیں، ان کو ساروں کو جہاز اصلاح کے دائیں گے لوگ نہ کہ اتنے سانو اسلام نافذ کرنے تو دفاع ہو جاؤ پر۔ اللہ ان ربی قریب و مجیب، اللہ تو بہت قریب ہے اور مجیب اجابت، یعنی جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ تو قبول کرتا ہے۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے سونی قوم جڑی اٹھی اس نے حضرت صالح علیہ السلام قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، وہیں جو قوم میں تھے انہی قوم کے فرد ہوتے ہیں، ہم انبیاء کرام کوئی باہر سے امپورٹ نہیں ہوتے، الیاذ باللہ، جیسے ہمارے ہاں صدر بھی باہر سے آتے، ایسے ہمارے ملک کی تاریخ کے وزیر اعظم ہے جس کے پاس نہ شریعت نہ شناختی کارڈ، انہوں نے کہا جی وہ شناختی کارڈ بھی ایئرپورٹ پر اڈے پر آ کر بنا دیا انہوں نے۔ ہمارے آلے شاہ صاحب نادر آلے کو لباوے قطار اجدہ ادا دے رول دے اٹھے نہیں دیں گے، تو باہر سے جو ان کے بابے کی جمہوریت والے آ رہے تھے ان کو شناختی کارڈ بھی وہیں ایشو ہوا، قریشی معین قریشی ایک آیا تھا، اللہ جانے کہ وہ کٹ لے آندے نے مورے، نہ پہلے اس کا کوئی نام نہ سنا، نہ وہ یہاں کا رہے شہری، نہ وہ اس کا وہ جی اور آوے ساڑی قوم واہ 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 او دے پیچھے جا ڈھول چاہتے ٹور، یہ علمی ہیں سارے، تباہی ہے، اسی وجہ سے ہماری یہ صورت حال ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے تو ہمیں آپ سے تو بڑی امید تھی بھئی آپ بھی ہمارے لیڈر ہوں گے، بابے کی جمہوریت کے شہدائی ہوں گے، ہمارے ساتھ چلیں گے، واہ واہ ہوگی، ہم نے تو آپ کو اچھا بندہ سمجھ رکھا تھا۔ آج کل کے ماڈرن خیالات، ماڈرن سارا قانون کے مطابق ہم تو آپ کے بارے میں یہ تصور لیے بیٹھے تھے، اور آپ نے کیا کہا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے آ رہے ہیں آپ اچھی ہماری امیدوں پر پورے اترے ہیں، جو آپ نے کہا یہ سارا غلط۔ ہم نے تو یہ خیال تھا کہ شاید آپ ہمارے بابے کی جمہوریت کے لیڈر بنیں گے اور ہمارے وہ کریں گے، آپ نے تو آ کر سرے سے وہ سارا ملیہ مٹ کر دیا کہ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے وہ غلط تھے، اب وہ کرو جو اللہ فرماتا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے اندر تو شک کی شک ہے سارا۔ اگر آج آپ کسی دیندار بندے کو بھی اٹھا کے اس کا بازو پکڑ کے کہنے کا بھائی اسلام لانا، اس کا آج اسلام کیسے لائیں گے، کہاں کیسے آ جائے؟ آج دنیا کہاں پھر رہی ہے اور آپ کو 1500 سال پرانا نظام مسلط کرنے کو آپ، انہوں نے بھی یہی کہا تھا جو ہمارے آباء و اجداد اس کو کر رہے تھے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، آپ ہمیں اس کی طرف لاتے، اس کے بارے میں تو ہمیں سارا شک کی شک ہے۔ آپ یقین کریں جیسے کسی دہریے کو پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے بارے میں شک ہے، ہمارے کافی سارے ملا ملوانے بھی ایسے ہیں جنہیں شک،
باقی عام ہم آشماش تو آپ چھوڑ، وہ بھی نہیں چاہتے۔ یہ وہ ذہنیت ہے پرانی جو غلیظ ذہنیت چلی آ رہی ہے۔ تو نوح حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم، میری قوم دیکھا نہیں تم نے، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مجھے تو میرے اللہ نے ہدایت دی ہے، مجھے ایسا خوبصورت زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا ہے، مجھے اللہ نے وہ تعلیمات عطا فرمائی، وآتانی منہ رحمۃ، اور میرے اوپر اللہ نے رحمت نازل فرمائی۔ یہ گند اور غلاظت جس میں ہم اور ہمارے آباء و اجداد تھے، اللہ نے مجھے اس سے بچا کر کے مجھے تو اپنا نعمت عطا فرمائی، رحمت یعنی نبوت عطا فرما دی ہے مجھے۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، جس نے مجھے اتنی انعامات عطا کیے، مجھے دین دیا، مجھے اللہ نے اپنے علم، اس کا علم دیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے نام پر آواز لگانے کی توفیق اور مجھے موقع عطا فرمایا، تو اتنی رحمتیں کے باوجود میں فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو کیا میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کیا کوئی بچا سکتا ہے بھلا اس سے؟ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جب آگے جائیں گے نا پھر انہوں سمجھ آئے گی بھائی بابے کی جمہوریت ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک تھا جو اللہ کی طرف سے محمد اور رسول اللہ پر نازل ہوا، یہ ٹھیک تھا۔ تبھی تو جا کر سمجھ آ جاتی ہے بھائی ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے اور ہم کرتے کیا ہے۔ برزخ کے احوال اللہ کسی کو دکھائے تو آج سمجھ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ یقین مانیں انتہائی اندوناک صورتحال۔ ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو بڑے بڑے علماء اور فضلاء ہیں، آپ یقین کریں علم کی بنیاد پر نجات نہیں ہونی، عمل کی بنیاد پر ہونی۔ وہاں سوال کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے شرح بخاری پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ شرح بخاری پر تو نے عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ علم کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی، یہ خوب سمجھ لیں، عمل کی بنیاد پر نجات ہوگی۔ سوال یہ ہوگا، وہ تو پکڑا جائے گا پہلی دفعہ ہی، اس کے اوپر تو بڑی بھاری جرم لگے گا کہ تجھے علم دیا تھا، تو نے اس علم کا استعمال کیا کیا، اس علم کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ بابے کی جمہوریت کے لیے تجھے حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی، اپنے آپ کو عالم بھی کہتا تھا اور کافرانہ پلیت طاغوتی نظام کی نمائندگی کرتے تھے۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، فَمَن يَنصُرُنِي، اللہ سے مجھے کون بچائے گا، ان عصیت، تو اگر میں اس کی نافرمان برداری کروں تو مجھے کون بچائے گا۔ وَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، تم جو مجھے مشورے دے کر کہہ رہے ہو ہم تو آپ کو بڑی امیدیں تھی تو بڑے بڑے، تم میری یہی امیدیں تھی، تمہیں مجھے تباہی کے کنارے پر لے جانا چاہتے ہو، اللہ کے کام کو چھوڑ کر میں تمہارے کہنے پر چل پڑوں۔ یہ جو کلام، یہ نظام، اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 23 سال اترتا رہا یار، اس کو نافذ ہونا یا اس کے اوپر کرنا یہ جرم ہے۔ جب وہ ضد ہو گئے ہر پاس سے ان کو کوئی بات نہ ملی، وہ پھر جو ہے مطالب یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے، جب دلائل نہ ہونا تو پھر ان سے وہ عجیب و غریب قسم کے بوجھے طلب کرنے شروع کرتے، یہ کر وہ، جیسے ابھی یال نے کہا تھا کہ یہ جو چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دے، فلانے کو یہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دکھایا اپنا عصا اور ڈنڈا، جب وہ اتنے 9 معجزے اس ہستی کے پاس تھے۔ اسی طرح انبیاء کرام نے جب وہ بھی اس کے باوجود، ایک دفعہ ان کی مجلس تھی کافی،
تو وہاں یہ باہر میدان میں پہاڑوں کے ساتھ دامن میں سارے بیٹھے تھے. ان کے جو سردار تھے ان کو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، بھائی بڑے بڑے قریش بیٹھے ہیں ان کے سامنے بات کرو، تو آگے وہ اس دن ابی جہل نے کہہ دیا بھائی چاند کو 2 ٹکڑے کرو. تو جیسے اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں بیٹھے تھے بڑے بڑے سردار قبائل کے، تو انہوں نے جا کر جب بات کی، ان میں سے ایک سیاںا اٹھا، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہم آپ کی بات مان جاتے ہیں. پہاڑ جو ہے یہ سامنے پہاڑ ایسا معلوم ہوتا ہے. ایک تو پہاڑی سلسلہ چلا آ رہا تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی علیحدہ تھی دوسرے سے ہٹ کر. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو چھوٹی پہاڑی ساتھ ہے نا، اس پہاڑی کا نام کاتیا سمجھ آتا. وہ پہاڑی یہ کاتیا پہاڑی جو کھڑی ہے نا، اس کے اندر سے ہمارے سامنے پہاڑ پھٹے، ڈاچی نکلے، 10 مہینے دی وہ گپن ہو گئے، وہ نال ٹوڈا نال ہو گئے. اس ہوں ساڑھے سامنے اتنے کٹ کے بھی کھاؤ. تام جیسے ابھی جال نے کہا تھا بھائی چاند 2 ٹوٹے کرو، آپ وہ موزی ٹوٹے ہو گیا، پر اس منے کلیب بدر ٹوٹے ہوا کہ نا، ان کا انجام یہی ہو. یہ بھی ٹوٹے ہو سکے جڑے اللہ دے دین دے نال دھوکھا کیتا، کہ ساری قوم نو اللہ دے دین دا نظام دی بجائے کافرانہ پلیت گندا غلیظ مشرکانہ نظام دیتا. اللہ انہاں ہی ٹوٹے کرے کھ ڈران. تو پھر وہ ڈاچی آ گئی. اللہ نے صالح علیہ السلام دعا کی تھی، ان کے سامنے پہاڑ کو جنبش ہوئی، پہاڑ پھٹیا، ادھر ڈاچی نکل آئی. ڈاچی آ کے ان کے سامنے کھلو گئی، اس نال توڑ ہی ہے. اب جب آپ ایک معجزہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے وہ اتمام حجت ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اگر کوئی معجزہ نہ مانے تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. یہ ہمیشہ رابطہ. اللہ کی طرف سے جیسے جنہوں نے شق قمر کا مطالبہ کیا تھا اور نہیں مانے، اس کے بعد ان کو چن چن کر مارا بدر میں خدا اور انہوں نے چوڑیاں کو لوگ گھسیٹ گھسیٹ کے کھوے چل سٹے. اندھا انجام بڑا بھیانک. تو وہ جب ڈاچی انہوں نے کہی اور وہ آ گئی، تو پھر انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم یہ ہے یا قوم حاضر ہی ناقت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ناقت اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. لکم تمہارے لیے، لکم آیا یہ نشانی ہے اللہ کی تمہارے لیے. فذروہا، اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے جو آیا ہے، اس کی چھیڑخانی نہیں کرتے. تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین ہے، اس کا وائی ہوئی گھاس ہے، یہ اس میں سے کھائے گی. ولا تمسوہا بسوء، ان کو بری نیت سے اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی. ویاخذکم عذاب قریب، تو تمہیں بہت جلد عذاب آ جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو جو ہے وہ باری بنا دی. ایک دن جو ہے وہ کنویں پر جو ہے وہ جس کو میں نے عرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے وہاں جا کر دیکھی، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنویں سے کچھ نہ کرو، اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا. انہوں نے ہانڈیاں آٹے جو کہتے ہیں فرمایا آٹے اونٹوں کو کھلا دو اور ہانڈیاں الٹ دو، نہ کھاؤ. تو اللہ کی طرف سے صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ بھائی ایک دن یہ ڈاچی پانی پیے گی اور ایک دن تو پیو. تو اللہ کی شان جب وہ
معجزہ جو تھا آزمائش بن گیا وہ، جس نے ڈاچی دی واری ہوئے وہ سارا خوہ دا پانی سورک تے رڑی کر کے لگی۔ اب ہوا یہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو آج کا دن اگر تم پانی نہیں پیتے، تو انہوں نے دعا کی، ڈاچی کے اندر جو اس دن رج کے کھاتی پیتی تھی اس کا اتنا دودھ آ گیا کہ وہ فرمایا لایا بھر بانڈے سارے تو چول ہوئے، آج تسا پانی نہ پیو، آج دودھ پی لو۔ ڈاچی کا دودھ جڑا ہے وہ کوئی معمولی چیز ہونی کہ ساڑھے ساتھی پیندا ڈاچی کا دودھ روز شوق نال 200 تو اتے کلو دا ملتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام آکھیا جتنے مرضی تسا اپنے سارے پتیلے بھر لو، اپنے دیگڑیاں بھر لو، اج تسا پانی نہ پیو، دودھ پیو، موج کرو۔ وہ دودھ چھوڑ کے تو وہ پانی مگر لگ گئے، ویسے کمی نہیں۔ انہوں نے پھر کیا کیا، وہ ڈاچی جو تھی وہ ایک دن وہ پانی پیتی تھی، اللہ کی طرف سے اس کے اندر اتنا دودھ آ جاتا تھا، صالح علیہ السلام آج تم دودھ پی لو، پانی نہ پی۔ ایک دن کی تو بات، مگر وہ اس سے باز نہ آئے۔ انہوں نے کیا کیا، فَاقَرُوهَا، ایک گندی غلیظ پلیت فاحشہ عورت تھی، اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سورۃ اعراف میں یہ تفصیل سے آیا، وہاں میں نے 8ویں سپارے میں بیان کیا تھا، بہرحال میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی 3 خوبصورت بڑی گندی فاحشہ، آپ تک بڈھی ہو گئی کہ اس کے بعد اس کی بیٹیاں تھیں، وہ فاحشہ عورت تھی، فاحشہ اس کا یہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ سارے جو صالح علیہ السلام کے آہستہ آہستہ انہوں نے آکھے لگ دے، آندھن تے مسلمان ہوئے، آندھن تے میرا کاروبار جڑا ہے وہ سارا متاثر ہو رہا ہے۔ یہ ساری اج کل دیاں سو کارڈ جڑیاں ساڈے تے مسلط ہیں نا، یہ ساریاں ہوئے۔ تو اس نے کہا اپنے، اس نے جو ان کے گھر آتے جاتے تھے گماشتے ان کے اور اس کے یار بیلی، انہوں نے کہا بھئی اس ڈاچی دا سر گالو تاں ساڑا کام چل گیا۔ اب وہ اللہ کی طرف سے تھی، معجزہ تھا، رسول حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اس کو نہ چھیڑنا، نہیں تو رل جاؤ۔ فَاقَرُوهَا، انہوں نے اس گندی راندے آنکھیں لگ کے اس کے سارا، بڑا جو سردار تھے، کچھ بیچ میں قبائل نے معجزہ دیکھا، تھوڑے لوگ مسلمان ہو گئے، باقی اکثریت نہ ہوئی مسلمانوں۔ ان میں بڑا ایک صالح بن کزار تھا، یا کزار بن صالح تھا، وہ موذی حرامی تھا، ویسے ولید بن مغیرے کی طرف، وہ بڑا شیطان تھا اس معاشرے میں، صالح علیہ السلام کی ہر بات میں رکاوٹ بنتا تھا۔ یہ ایسا بھی کوئی اللہ نے ایلیمنٹ بنائے ہوئے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ایسے گندا غلیظ طبقہ بھی اللہ کوئی ایسا شیطان کے تھرو پیدا کر دیتا، ہر بات میں آپ کی مخالفت ہو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نقصے ہو، یہ نقصے ہو۔ مجھے بھی بڑا بھگتنا پڑتا ہے یہ سارے ماحول، جہاں میں رہتا ہوں وہاں مجھے بھی بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ایسا طبقہ ہے۔ جب انہوں نے یہ کر دیا، فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا ان پر بڑا عذاب آئے گا، تو وہ عذاب صالح علیہ السلام نے بتا دیا۔ وہ ڈالے دے انہیں ڈاچی ماری، پہلے اس کو تیر مارے، وہ جس راستے سے آتی تھی نا اس دوسرے راستے سے جاتی تھی تاکہ بندوں کو آنگ و رفت نہ ہو۔ یہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے جس کو ان عورت نے اکسایا تھا، اور وہاں جا کر پہلے تیر مارا، ڈاچی کا خون جو نکلا تو وہ رک گئی۔ پھر یہ کزار بن صالح اٹھا، اس نے مار کے نا اس کو تلوار سے اس کی کھونچیں کاٹ دی، وہ ڈاچی گر پڑی، پھر اوپر سے تیروں کی بارش برسات۔ وہ بدھ والے دن انہوں نے یہ ڈرامہ کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، ترائے دن دی ہن مہلت اللہ دا عذاب آیا اللہ۔ تو جمعرات جمعہ اور ہفتہ ترائے دن، اتوار کو صبح عذاب۔ ان میں ایک بندہ تھا ابی رگال، اس کا نام حدیث مبارکہ میں آیا، اس کے سر عذاب اثار ڈٹھے نہ، اس لاچی چڑھی، اس کا بچ گیا، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ یہاں جو حرم کے جو میقات ہے اس میں عذاب نہیں آتا، اس عذاب آنے سے پہلے ڈاچی بجائی تھے سیدھا مکہ شریف میقات حرام، وہ بچ گئے، باقی تو سارے نے رڑ گئے۔ ہوا بھی تھی اور زلزلہ بھی تھا، نیچے سے زلزلہ آیا اور ہوا بھی چلی، اور سب سے بڑا جو تھا وہ ایک فرشتے کی چیخ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور دی آواز کر دی، وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، اتوار کی صبح جو سوئے ہوئے تھے ان کے سوئے کلے پھٹ گئے آواز، اور پھر زلزلہ جو آیا تو ہوا چلی، انہیں پٹک پٹک کے ماریا، اتنے بڑے ڈیل ڈول کے تھے، ہوا اٹھاتی تھی جیسے کنکر، نہیں ہوا چلے تو کنکر اٹھتے ہیں، اسی طرح کنکر اور اس طرح کے تین کے وغیرہ جیسے اٹھا کر ان کو اٹھا کے مارا نا اسے، جب نیچے آتے تھے تو ان کی بوٹیاں بوٹیاں ہو۔ تو حضرت صالح وہ میں بتا رہا تھا ابی رگال، وہ بچ گیا، بچ گئے، کوئی کہتے ہیں 3 سال وہ ٹھہرے۔ پھر اس کو خیال آیا بھئی میرا خیال ہے ہن تو گل پرانی ہو گئی ہے، صالح علیہ السلام دا قوم ہی ختم ہو گئی، تے ہن جڑا اللہ نے چیتا لائے گیا اسی ہن ہوئے تو اس نے وہ جو مکہ شریف کے میقات کے حرم سے نکلا باہر، یوں ہی حرم سے باہر وہ نکلا ہے طائف کی طرف جا رہا، تو اس یوں ہی حدود حرم سے باہر نکلا، وہی عذاب اس پر آیا جو 3 سال پہلے اس کی قوم پر آیا تھا، اسی طرح پتھر اور ہوا اور اس کو حدود حرم سے نکلتے ہی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ غزوہ حنین کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو رات کو قیام کیا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک بوسیدہ قبر ہے پرانی کہیں ویلے، یہ کسی بندے کی لگتی ہے، یہ کون ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ ابی رگال ہے، یہ وہاں اس سے بھاگ گیا تھا، بچ گیا تھا، اور یہاں حدود سے باہر نکلا ہی ہے تو اس کو موت آ گئی اور یہ عذاب کو مسلط ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو بنی ثقیف تھے طائف کے سرداروں بھی یہ اس کی نسل میں سے تھے۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑا سردار تھا، سوٹی جو اس کی تھی وہ سونے کی تھی، تو وہ ان کا بھائی سوٹی جو سونے کی تھی وہ بھی اس کے ساتھ پڑی ہے، جہاں کبارے جتھے درنگا پہ ہے وہ ہوئی۔ ایک عرابی صاحب بھی آئے اور چپ کرتے جیلے بدے شام پہ اس کا ہی موڈے تے رکھ قبر ساری اس جڑا ہے نا وہ کھٹ کے تے سونے دی سوٹی چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر دی نماز پڑھائی، آپ نے سلام پھیرے تو آخیا یا رسول اللہ یہ سوٹی راتی جا فرمایا راتی میں بڑی محنت کی تھی، ہن تھوڑی مرضی مہندے ہو جانا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری لے جاؤ۔ اتوار والے دن پھر عذاب آیا، اللہ پناہ دے، بڑا اتنا عذاب آیا کہ اتنے 100 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے اس خوہ کا پانی نہیں پینا، اتنا عذاب، جیسے اب بھی جہاں یہ ابابیلوں کا عذاب آیا تھا وادی موسر میں، اب بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جلدی یہاں سے گزر جاؤ، جلدی گزر جاؤ، کیونکہ یہاں بھی عذاب آیا۔ تو اللہ نے پھر یہی فرمایا فلما جاء امرنا، جب ہمارا امر آیا، نجینا صالحا، صالح علیہ السلام کی نجات ہو گئی، والذین آمنوا معہ، جو آپ کے ساتھ تھے ان کو برحمت منا، اللہ کی رحمت میں تھے،
ومن خزي يومئذ، اس دن کی رسوائی سے اللہ نے ان کی قوم کو بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، تیرا رب بھی بڑی طاقت ہے، بڑا وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی، ہم اپنے آپ کو بڑا قوی کہتے ہیں۔ ساری طاقتیں میرے اللہ کی ہیں، وہ چاہے وہ کرے جیسا وہ چاہے۔ ہاں، فرمایا واخذ الذین ظلموا صیحہ، صیحہ ہولناک آواز، ابراہیم کی آواز ہے۔ راتی ستے پے ہن گھراں دے وچ، ساڈا اتھے تے محلات وچ تے جڑے قلعے تے پہاڑاں وچ کہاں آمن دی لوڑ ہی نہ پئی، اس اتھے آ کے وسطی کھڑو کے آواز ماری زور، اس آواز دی گونج اتنی سخت آئی، وہ پہاڑا دے اندر قلعے دے اندر ستے پے انہاں دے گلے پٹ گئے۔ جڑے کوئی باہر ودے ہیں انہاں نوں پھر چا لیا زلزلے، پٹک پٹک کے مار سکتا۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، جیلے صبح ہوئی وہ پے پے تو وہ تو ختم ہو گئی، اونھے پڑے ہوئے تھے، جاثمین اونھے پڑے ہوئے۔ صبح فاصبحوا، صبح جو ہوئی دیکھا تو سارے بوٹے آئے، یہ بھی کام ہنتے ساڈے والے بابے دی جب بریت آلے ہون انہاں دے نال ہی بنسی تے ہی اللہ انہاں دے شر تو بچائی رکھی، جڑا غلیظ طبقہ مسلط ہے اس عوام۔ اللہ فرماتا کہ لم یغنوا فیہا، ان کا حشر یہ ہم نے کیا کہ جیسے زمین پر آئے ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا نا اب ان کے ساری کوئی اتنی بڑی قوم ہے، اتنے بڑی ان کی تاریخ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی قوم ہے، مگر ان کا انجام کیا ہے؟ کلم یغنوا فیہا، جیسے کبھی زمین پر آئے ہی نہ ہوں۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، ثمود اللہ کے حکم رب کے منکر ہوئے، انکار کیا، کفر کیا اللہ کے حضور۔ الا بعدا لثمود، تو اس انجام کو گئے ثمود کو ہم نے اتنا بھیانک انجام اللہ کی طرف سے ہوا، جو تاریخ کا حصہ ہے، جو قرآن نے عبرت کے طور پر اس قوم کا بتایا۔ اب بھی آپ مدینہ شریف سے تبوک کی طرف جائیں، ان کے کچھ نہ کچھ آثار جو ہیں، اب وہ کنویں شوئیں اور وہ سارے باقیات ہیں، کھنڈرات وغیرہ وہ ہیں، اور وہ کھنڈرات جو ہیں اب جو ہے ہمارا وہاں کا جو MBS ہے وہ اس کو جو ہے وہ بنا رہا ہے تاریخی ورثہ، اور ان کو سارا ٹھیک ٹھاک کر کے تو ٹورسٹوں کو بلا رہا ہے وہاں۔ باقی جگہ سمود علیہ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم سمود تے جڑا عذاب آیا یہ وہ چسکا یہی لہو ہے میرا خیال ہے MBS۔ اب وہاں اس کو آثار قدیمہ کا نام دے کر اور اس کو بڑا کر کے تو وہاں جو ہے وہ ٹورسٹ ریزارٹ بنا رہا ہے، وہ جو اس کا 2030 ویژن کے تحت جو نہیں وہ کر رہا، 2030 تک اس نے ساری جو ہے ان کی روشن خیال بنا دینا پوری قوم، اس کے تحت وہ بنا۔ بھائی یہ سابقہ جتنے بھی احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، یہ تو ہماری رہنمائی ہے، ہمارے لیے اللہ کا دین ہے، اور جو اس کا آڑے آیا اس کا انجام کیا ہوا، اللہ پناہ دیے، اللہ بچائے ایسے عذابوں سے۔ یہ دعا ہر کیتی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی بہار اتنے لے آوے، یہ غلیظ کافرانہ نظام تو جان چھٹ پڑے۔ غریب غربت تو چلو جائندہ رہتا اللہ دی لکھا ہوا ہے، وہ غریب ہی رہو تو غریب توڑے محمد اور رسول اللہ دے اسلام تے شریعت خیر اور انعام دیتا ہے، چلو وہ غریبی ساڑھے واسطے نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تے خلافت راشدہ دے دور یقین کرو غریب جڑے ہیں وہ امیر نالوں بھی سکھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی غریب ہیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں تاریخ کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ڈاڈے دے نام دا کہیں نہیں پتہ، والد دا تو انہاں دا نام روا ہے، اتنا غیر معروف آدمی ہیں، اللہ دا کوئی ایسا کوئی عجیب
انسان مقرب ہوا ਉਹਦੀ ਸਮਾਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਢੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ حضرت رباح ہے بلال بن رباح امام المؤذنین بالصلاۃ والفلاح مگر اس ਨੂੰ اللہ نے اس دین دی برکت ਨਾਲ اس غریب ਨੂੰ غلام کیا کچھ عطا کیا ایک روایت یہ ہے کہ حشر دا دن جڑے دن ہوئے وہ ساری خدائی بندیاں دی کٹھی ہوئی انبیاء بھی ہوئے تے امت محمدیہ دے وچوں یہ چلے حضرت بلال اللہ فرمائے گا بلال کہاں آئے حضرت بلال حاضر اللہ میں حاضر فرمایا زمین تے جڑیاں اذاناں تو مسجد نبوی دتیاں تے بیت اللہ دی چھت تے چڑھتے وہ جی ایک اذان ہون سنا نا اتنے سانو حشر دے میدان چی اس دی آواز گونجنی اور دنیا سننی ساری انسانیت سننی دنیاوی سٹیٹس ہے بھائی وہ ڈاڈے دے نام دا ہی پتہ کوئی نہیں کہ بیت اللہ دی چھت تے چڑھ دے جڑے اس اذان دیتی نا اللہ اکبر یقین کرو مکے دی پوری وادی لرز گئی بڑے بڑے قریش جڑے کھلوتے ہیں نا انہاں دی پھپھی کمب گئی بھائی آج اسا کے سمجھیا تے باقی ہے اللہ دے دین نال عزت ہے اگر کہیں شہرت چاہیے عزت چاہیے وقار چاہیے اقتدار جو کچھ بھی ہے اللہ دے دین دی چھتری دے تلے ہے سب کچھ اس تو باہر نیرا جہنم تے آگ تے یہ سیحا تے رجفا تے ایو کچھ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا وتب انک انت التواب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک